الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 کے بارے میں ہم نے اپنی کل کی ملاقات میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اس دین کی دعوت دینا ہر لحاظ سے خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے تو اسے یہ معلوم پڑے گا کہ یہ کام وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی ساری زندگی کیا، اور اگر دنیا اس کو برا سمجھتی ہے، دنیا والے اس پر چیں با جبیں ہوتے ہیں، ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں گناہوں سے کیوں منع کرتا ہے، اور پھر وہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ بڑے اچھے ہیں، لوگ آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ لوگوں کو منع کریں گے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ مت کرو، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کر گزرو، آپ نیکی کی چابی بن جاتے ہیں اور گناہ کا تالا بن جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، عافیت ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ لیکن لوگوں کی نظر میں آپ لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں گناہ سے روکنے والا، تو نیا دین لے کر آ گیا ہے، تو نئی دین سناتا ہے، نئی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم تو ایک لمبے عرصے سے اس ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، یہ تو ہم سب پر فرض ہے، چاہے ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں، کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو اللہ پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جتنا تمہارے پاس علم تھا، کیا اتنا عمل بھی کیا ہے؟ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بیان کی کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت، ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے، اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تم میں سے کوئی بندہ اٹھ کر میری گردن پہ تلوار رکھ دے اور مجھے پتا ہو کہ اس نے میری گردن کاٹ دینی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہو کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور میرے پاس اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو تو وہ بھی میں اتنے وقت میں بیان کر دوں گا، میں اپنے پاس نہیں اس کو رکھوں گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی موت کا وقت بہت ہی قریب تھا، اور وہ اپنے آخری وقت میں لوگوں کو کیا سکھا رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اس کو داخل کرے گا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث مجھے اس وقت یاد آئی اور میں نے وہ تم تک پہنچا دی، کہیں یہ ڈر مجھے لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے قیامت والے دن مجھ سے پوچھے، معاذ تیرے پاس یہ حدیث تھی، تو نے لوگوں کو بتائی کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اگر دین کا علم ہے، جتنا بھی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں۔ دین کا کام اب آسمان سے کسی جبریل نے نہیں اترنا،
اب اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا، اب یہ دین اگر زندہ رہنا ہے تو ہمارے دیے ہوئے پیغام سے ہی زندہ رہنا ہے۔ ہم اس پیغام کو تبھی زندہ رکھ سکتے ہیں جب ہم اس پیغام کو عام کریں گے، اور اس کا بہترین صدقہ جاریہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ ان لوگوں کی کفالت کرنا شروع کر دے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ مدارس کے اندر طلباء کی ضروریات کو بندہ خود دیکھے، کسی کو کتاب کی ضرورت ہے، کسی کو لباس کی ضرورت ہے، کسی کے علاج معالجے کے لیے پیسہ خرچ ہونا ہے، مدارس کے ساتھ بندہ تعاون کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ یہ لوگ ہمیں دین سکھاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں نماز کا طریقہ ملتا ہے، ان کی وجہ سے وہ عظیم باتیں جو مدینہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تھے وہ ہم تک پہنچتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں قل ھو اللہ احد کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر عمدہ بات کسی کی نہیں، خیر والی بات اس شخص سے بڑھ کر اور کسی کی نہیں ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا اسے اپنی ذات سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ہم کاروبار کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ایک وہ بندہ جو اپنا بستر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے، آپ کو دین سکھائے، آپ کے ہاں ہر بدھ کے دن کوئی نہ کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں، وہ کتنی مصروفیات سے ٹائم نکالتے ہیں۔ ایک 10 منٹ کا درس دینے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے تیاری کرنا پڑتی ہے، دن رات جاگنا پڑتا ہے، اور اگر وہ خود بے عمل ہو، جو آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے، جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آیا ہے، وہ خود بے عمل ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بے عمل ہو۔ اکثر لوگ اللہ رب العالمین جن کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ بلا وجہ کسی سے محبت کر رہے ہو جو آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتا، وہ ہفتے بعد آپ کے پاس آیا، آپ کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کو پتا ہے یہ فلاں عالم دین ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ کتنے علماء ایسے ہیں جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے ملیں، ہماری ان سے ملاقات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو، یا کسی بڑے عالم سے ہماری ملاقات ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لہذا ایسے شخص سے بڑھ کر کسی کی بات خیر والی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ کوئی آپ کی دنیا کا فائدہ کر جائے، ہم اس کا احسان چکاتے نہیں تھکتے، اور جو ہماری آخرت کا فائدہ کر رہا ہو، جو ہماری آخرت کا سوچ رہا ہو، جو ہمیں بتا رہا ہو کہ بھائی یہ رستہ خیر کا رستہ نہیں ہے، یہ شر کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، جو ہمیں ہماری رہنمائی دے رہا ہو، میرا بھائی یاد رکھیں اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ والدین بھی بندے کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہو سکتے جتنا کسی امت کا نبی اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر وہ خود بھی نیک کام کرے۔ اگر آپ دعوت دین کے میدان میں اترے ہیں اور ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اترے، تو پھر وہ خود بھی نیک عمل کرے۔ خود نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی تنہائی کے اندر کیا ہوا آپ کا نیک عمل آپ کے 4 بندوں کے درمیان بیٹھے آپ کے عمل کے ساتھ ہی اللہ ان کو دعوت دے دے گا، آپ کو بولنا ہی نہیں پڑے گا۔ آپ کی زبان پر ایسی تاثیر رکھ دی جائے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ کھنچے چلے آئیں گے آپ کی طرف۔
حدیث میں آتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ خود بھی اس سے محبت کرتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. پھر کوئی بندہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا. اگر ہم نے دین کا یہ کام نہ کیا، دین کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائی، تو میرا بھائی ہمارے نہ کرنے سے یہ نہیں ہونا کہ یہ دین رک جانا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم منہ موڑو گے، اگر نہیں کام کرو گے، تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اللہ تمہاری جگہ نئے افراد کھڑے کر دے گا، جیسے اللہ نے یہودیوں کی جگہ پر ہمیں کھڑا کر دیا. اللہ نے ایک وقت میں ان سے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، میں نے تمہیں سب سے افضل بنا دیا ہے. لیکن جب انہوں نے کام چھوڑا دعوت کا، اللہ نے ان کا جرم ہی یہ ذکر کیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جب گناہ کا کام ہو رہا ہوتا تھا وہ منع نہیں کرتے تھے، ان کا جرم ہی یہ تھا. پھر اللہ نے امت محمد کو کھڑا کیا اور کہا تم سب سے بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم خیر کی دعوت دیتے ہو، گناہ سے منع کرتے ہو. اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو عذاب آئے گا. اور عذاب کیا ہوگا کہ بندہ دعا کرے گا، اللہ دعا نہیں قبول کرے گا. یہ عذاب ہے اللہ کا. عذاب ایسا آئے گا کہ کوئی بڑا فتنہ آئے گا تو صرف ظالم کے اوپر نہیں آئے گا، گناہ کرنے والے پر نہیں آئے گا، سبھی کے اوپر آئے گا. کیا نیک کیا بد سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہ قرآن میں اللہ کے فرمان ہے جن کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے دین کا کام یہودیوں کے سپرد تھا، عیسائیوں کے سپرد تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے. اگر ہم نے بھی نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، کسی اور گروہ سے اللہ کام لے لے گا. لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کو تانے مار رہا ہے، کون ان کو ملامت کر رہا ہے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. ثم لا يكونوا امثالکم، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے کام نہ کیا اور اللہ نے تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لیا تو یاد رکھنا تم زندہ بھی ہوگے تو تمہارا نام نہیں ہوگا. اللہ تمہیں بے نشان کر دے گا، گمنام ہو جاؤ گے. آج دیکھ لیں جو دین کو مٹانے والے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ اور جتنے اس طرح کے تھے، سیدنا موسیٰ کے دشمن، ہر نبی کے دشمن، ہم گنتی کے چند افراد کے نام جانتے ہیں بس. اور نام زندہ ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا نام زندہ ہے. نیکی کریں، یہ نیکی نسلوں تک سفر کرتی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پردادے کے باپ کا نام جانتا ہو. کوئی ایسا نہیں ہے ہم میں سے جسے یہ پتا ہو کہ ہمارا پردادا، پھر اس کا دادا، پھر اس کا باپ، کیا نام تھا اس کا. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے تھے. کیوں؟ محنت کی تھی. 23 سال لگائے ہیں، 23 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے امت کو سمجھایا ہے. روئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں کہ اللہ میری امت کو تباہ نہیں کرنا. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب آپ اپنے آپ کو فوت کر لیں گے. آپ اس غم کے اندر گھلتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اتنی فکر کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کی. اتنا فکر والا نبی میرا بھائی کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا. اور آج وفا ان کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان کے فرامین کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کا دین لوگوں تک پہنچائیں. وگرنہ کل قیامت والے دن یہ سوال ہم سے ہونا ہے کہ تمہارے پاس علم تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے، آگے کتنے لوگوں کو دیا ہے، کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے. اپنی کوئی نہ کوئی بندے کو ایسی بنیاد تیار کر جانی چاہیے جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے، مرنے کے بعد بھی انسان کو اجر پہنچتا رہے. ایسا کچھ نہ کچھ اپنے لیے تیار کر دیں. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں،
میری ایک ہی غرض ہے کہ جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں تم بھی اسی کو سجدہ کرو. میرا ایک ہی مطلب ہے کہ جس کے آگے میں جھکتا ہوں تم بھی اس کے آگے جھکو. جس کا میں فرما بردار ہوں تم بھی اسی کے فرما بردار بن جاؤ. مجھے تمہاری جیب سے، تمہارے مال سے، تمہارے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں. اور یہ بڑے ہی میرا بھائی خیر والا کام. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے جب آپ دعوت کے اس کام کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک امام مسجد سے، ایک خطیب سے، ایک درس دینے والے سے کہیں بڑھ کر آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ امام کا دائرہ کار مسجد کے اندر ہے، خطیب کی چلتی صرف مسجد کے اندر ہے، درس دینے والا بھی مسجد میں درس دے کر چلا جاتا ہے. آپ دنیا سے ملتے ہیں، آپ دنیا داروں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ ان کو دین کی دعوت دیں، اور جب آپ ان کو دین کی دعوت دیں گے کیا پتہ اللہ رب العالمین آپ کی وجہ سے کسی کو دین کی ہدایت دے دے، آپ کو اللہ وسیلہ بنا دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے تو دنیا کے سب سے قیمتی سرخ اونٹ اگر 100 بھی آپ کو مل جائیں تو وہ بندہ جو ہدایت پر آیا وہ کئی بہتر ہے. اس لیے اللہ کے دین کی دعوت دیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. اللہ مرتے دم تک اس کے اوپر قائم دائم رکھے. وما توفیق الا باللہ.